خوشنودی اہل بیت علیہ السلام بابا سے اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنت اللہ علی اجمعین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی کتابہ الحکیم قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم البرہان ربکم انزلنا نورا مبینا صلوات امام حسین علیہ السلام نے مدینہ اور مکہ چھوڑ دیا اور کربلا کی سرزمین پر آئے. محرم کا چاند آپ سب نے دیکھا. یہیں پر دو مصرے آپ کی خدمت کے سماعت کرنا چاہتا ہوں اپنی تقریر سے پہلے. کچھ لوگ حج میں مشغول رہ گئے, کچھ لوگ حج اور عمرہ میں مشغول رہ گئے. بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی, بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی. اللہ کا دعا گو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ جس نے ہماری زندگی میں ماہ محرم کا وہ باسعادت مہینہ رکھا کہ جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکتے. اللہ کے شکر گزار ہیں. اس بیماری کی وبا کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ ماہ محرم رکھا کہ جس کا امام حسین کے غم میں ایک ایک آنسو بھی بہانا ہماری جنت کی ضمانت کے لیے کافی, آل محمد کی شفاعت کے لیے کافی. اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے معذرت چاہوں گا کہ آج میں لیٹ ہوا ہوں. بانیان سے بھی معذرت کرتا ہوں کیونکہ میں نے کہیں مجلس پڑھنی تھی تو ان کا ضابطہ جو تھا, ان کا مجلس تھوڑی سی لیٹ ہوگی کیونکہ پہلا دن تھا آج, تو ان کی انتظامیہ کی وجہ سے یہ تھوڑا سی بے نظمی ہوئی, تو میں معذرت کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل رائٹ 8:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مجلس شروع ہو جائے. پچھلے سال میرا موضوع تھا رسالت اور امامت, جو آپ نے بخوبی سنا. اس سال میں نے جو موضوع چنا ہے وہ ہے معصوم اور معجزہ. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس میں اگر ہم پورا سال بھی تقریر کرتے رہیں تو یہ موضوع مکمل نہیں ہو سکتا. معصوم اور معجزہ, یہ سمجھ لیں اس عشرے میں ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا. ہم یہ کر ہی نہیں سکتے, اس موضوع کی تہہ تک جا ہی نہیں سکتے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس موضوع کے آخر تک جانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سمجھ لیں ایک سمندر, اب ہم اس کی گہرائی تک نہیں جا سکتے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنی گہرائی تک اللہ نے توفیق دی وہاں تک جائیں گے, کیونکہ ہمارا زیادہ آدھے سے زیادہ عقیدہ علم غیب پر. اس لیے میں نے یہ موضوع چنا معصوم اور معجزہ, کیونکہ ہمارا زیادہ تر وہ ان چیزوں پر عقیدہ ہے کہ جنہیں ہم نے دیکھا نہیں, جنہیں ہم نے سنا نہیں ہے, لیکن ایمان ہے کہ وہ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے پاک نبی نے کہا وہ ہے. ہمیں مولا متقیان نے کہا وہ ہے تو وہ ہے. ہمیں صادق الامین نے کہا وہ ہے تو وہ ہے. حالانکہ جب نبی کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا تب بھی وہاں کے لوگ, مکہ کے لوگ نبی کو کیا کہتے تھے؟ یہ صادق اور امین. یعنی ان کو یقین اس چیز کا تھا نبی جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے. اس لیے ہمیں انہوں نے کہا وہ خدا ہے تو وہ ہے. ہمیں اس نبی نے کہا جنت ہے تو وہ ہے. ہمیں نبی نے کہا جہنم ہے تو وہ ہے. ہمیں نبی نے کہا فرشتے ہیں تو وہ ہے, ہم نے تو نہیں دیکھے ہیں, کیونکہ صادق اور امین نے کہا.
اس لیے میں نے یہ معجزہ یہ موضوع چنا، اور یقین کریں اس موضوع پہ میری بڑی محنت لگی. اتنی میری پچھلے سال محنت نہیں ہوئی جتنی اس موضوع پہ ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرا ساتھ دیں گے اور ہر جملے پر آپ میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ مجھے دکھ دے گا کیونکہ اس موضوع پہ جو خاموش رہے گا، کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے اس میں کوئی خاموش رہ ہی نہیں سکتا. ہم نے اس ماہ محرم میں 2021 میں دنیا کو بتانا ہے معصوم کیا ہے اور اس کا معجزہ کیا. دنیا کو پتہ تو چلنا چاہیے نا معصوم کیا ہے اور اس کا معجزہ کیا. آج عالم اسلام کے درپیش مسائل، جس میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رحمانیت کو دکھاتے ہوئے اللہ نے اس کائنات میں آدمیت کی، بشریت کی، انسانیت کی تخلیق سے پہلے ایک معصوم ہادی کی تخلیق. الفاظ تھوڑے مشکل ہیں کیونکہ شروعات تھوڑی سی مشکل الفاظ سے ہو رہی، اس کے کوئی آسان الفاظ مجھے ملی نہیں. انسانیت، آدمیت، بشریت کی تخلیق کی، اور اس کی تخلیق سے پہلے اللہ نے ایک معصوم ہادی کو بنایا. ایک معصوم ہادی کی تخلیق کی اللہ نے. توجہ کیجئے گا، اللہ نے انسانیت کو، بشریت کو، انسانیت کو اس معصوم سے پہلے تخلیق نہیں کیا بلکہ بعد میں تخلیق کیا. اس معصوم ہادی کو پہلے تخلیق کیا، جو ہدایت کرے گا اسے پہلے تخلیق کیا، اس لیے کہ کوئی انسان یہ بعد میں دعویٰ نہ کر سکے کہ اے اللہ ہم گمراہ اس لیے ہو گئے کہ ہمارے اوپر ہماری ہدایت کرنے والا کوئی ہادی موجود نہیں تھا، ہم قیامت تک کے لیے کسی معصوم سے محروم رہ گئے. اللہ نے کہا اس لیے تمہاری تخلیق بعد میں ہوگی، جو تمہیں ہدایت کرے گا اس کی تخلیق پہلے ہوگی. اللہ نے اس کائنات، اس دنیا کو بنایا نا، آدمی کو پہلے نہیں بنایا، بشریت کو پہلے نہیں بنایا، انسانیت کو پہلے نہیں بنایا. پہلے اللہ نے پانی کو بنایا کیونکہ انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے پہلے اناج کو بنایا کیونکہ انسان کو اناج کی ضرورت ہوتی. اللہ نے پہلے مٹی کو بنایا، اس کائنات کو پہلے بنایا، اس آدمیت کو، بشریت کو، انسانیت کو بعد میں بنایا. بلکہ اس کائنات سے بھی پہلے اللہ نے ایک معصوم ہادی کو بنایا تاکہ ان پر جا کر وہ ہدایت کرے اور اللہ کی پہچان کروائے کہ وہ خدا ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے. اس نے کسی کو نہیں جنا، اس کو کسی نے نہیں جنا، اس نے اکیلے نے اس کائنات کو بنایا ہے. اور اللہ نے کہا جا کے میری پہچان کرواؤ تاکہ قیامت تک کے لیے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اس خدا کی پہچان نہیں ہو سکی، ہمیں اس رحمان کی پہچان نہیں ہو سکی، ہمیں اس خالق کی پہچان نہیں ہو سکی. اللہ نے ہادی کو پہلے بنایا تاکہ اس آدمیت کو، انسانیت کو، بشریت کو جا کے بتاؤ تم یہ جو سانس لے رہے ہو تمہاری سانس بھی اس خالق نے بنائی. میری گفتگو مشکل تو نہیں لگی؟ آج پہلا دن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج آپ کو صرف بنیاد میں بتاؤں گا اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ معجزہ اور آج کی تاریخ کے بھی زندہ معجزے آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ کون سے آج کی تاریخ. اس لیے آج بنیاد آپ کو بتاؤں گا. اللہ نے تخلیق کی، پہلے معصوم کو بنایا، پھر انسانیت کو، بشریت کو، آدمیت کو خلق کی. اچھا اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، پیغام دینے والوں کو بھیجا. انبیاء کا معنی ہوتا پیغام دینے والا. اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے ان میں فاصلہ نہیں کیا. اللہ نے ایک انبیاء کے بعد فوراً دوسرے انبیاء کو بھیجا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا، ایک پیغمبر کے بعد دوسرے نبی کو بھیجا. اس میں فاصلہ نہیں کیا. اللہ نے فاصلہ اس لیے نہیں کیا تاکہ کوئی انسانیت میں سے، بشریت میں سے، آدمیت میں سے کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ ہم کچھ لمحے کے لیے کسی معصوم ہادی سے محروم. کچھ لمحے کے لیے ہم معصوم ہادی سے محروم تھے. اللہ نے فاصلہ نہیں کیا. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو، پیغمبر کو بھیجا اور اللہ نے کہا جاؤ ہدایت کرو. اللہ نے فاصلہ نہیں کیا. اگر کوئی انسان کہہ دیتا ہم کچھ لمحے کے لیے اس خالق کائنات کی ذات سے محروم رہ گئے، اس معصوم ہادی سے محروم رہ گئے، تو اللہ کی ذات پر بات جاتی. اگر اللہ کی ذات پہ بات جاتی تو وہ رحمان نہ ہوتا، وہ رحیم نہ ہوتا، وہ خالق نہ ہوتا، وہ خالق نہ ہوتا. اس کی ذات پہ یہ بات چلی
جاتی کہ وہ رحمان نہ ہو سکتا تھا، وہ خالق نہ ہوتا، اس کی ذات سے یہ صفات علیحدہ ہو جاتی۔ اللہ نے بنا فاصلے کے معصوم کو اس کائنات میں بھیجا اور اللہ نے ارشاد کر دیا ہم ایک معصوم ہادی بھیجیں گے، وہ معصوم بھی ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، وہ عالم علم لدنی بھی ہوگا، اس کا انکار کرنے والا ابلیس بھی ہوگا۔ میں نے فرق نہیں کیا، میں نے فاصلہ نہیں کیا تاکہ کوئی سوال نہ اٹھا سکے۔ اللہ کے عدل کے خلاف ہے یہ کائنات، کسی لمحے کے لیے بھی اس معصوم ہادی سے محروم رہ جائے۔ جب اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کسی لمحے کے لیے معصوم ہادی سے خالی نہیں رکھتا، تو وہ اللہ اپنے ساتھ پر یہ انصاف کیسے لگنے دیتا کہ قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے، بشریت کے لیے، آدمیت کے لیے محمد عربی کے بعد پردے میں کوئی معصوم نہ چھوڑے۔ وہ اللہ کیسے اپنی ذات پر یہ انضام لگے کہ پردے میں ہمارے لیے کوئی معصوم نہ چھوڑا۔ اللہ نے ایک معصوم ایک انتظام ہمارے لیے بھی کیا ہو۔ میرا تو یہ عقیدہ ہے، تو دوسروں کا نہیں پتا۔ یہ دنیا تباہ ہو جاتی اگر امام زمانہ پردے میں نہ ہو۔ ان کے طفیل اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا۔ آج آدم سے شروع کرتے ہیں، آدم کی تخلیق سے شروع کرتے ہیں۔ آدم کیسے بنا؟ آدم کی تخلیق سے شروع کرتے ہیں۔ گفتگو یہ ہوگی زمین والوں کے لیے، شروع آسمان والوں سے کریں۔ ہوگی زمین والوں کے لیے، شروع آسمان والوں سے کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی ہدایتیں آئیں وہ زمین سے نہیں آئیں، آسمان سے آئیں۔ جتنی بھی کتابیں آئیں وہ زمین سے نہیں آئیں، آسمان سے آئیں۔ جتنے بھی نبی آئے وہ زمین سے نہیں آئے، آسمان سے نازل ہوئے۔ جتنی بھی ہدایتیں آئیں وہ زمین سے نہیں آئیں، آسمان سے آئیں گے۔ جتنے معصوم آئے وہ زمین پہ پیدا نہیں ہوئے بلکہ اللہ نے آسمان سے نازل کیے۔ پہلے معصوم بنا کر اس کائنات میں نازل کیا، وہ الگ بات ہے۔ کوئی ایک رات میں آسمان کی سیر کر کے معراج کر کے واپس آ جائے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ نے پہلے معصوم بنائے، جنہوں نے ہدایت لینی تھی انہیں بعد میں بنایا، تاکہ کوئی اللہ کی ذات پہ سوال نہ اٹھائے کہ اللہ نے پہلے نہیں بنایا۔ اللہ نے پہلے معصوم، جس چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے پہلے بنائی، جن کو ضرورت تھی انہیں بعد میں بنایا۔ میرا ایک سوال ہے، کیا آسمان پہ جنگ بدر ہوئی؟ کیا آسمان پہ جنگ خندق ہوئی؟ کیا آسمان میں جنگ خیبر ہوئی؟ کیا آسمان میں بدکار رہتے؟ آسمان میں مشرک رہتے؟ آسمان میں کافر رہتے؟ آسمان میں منافق رہتے؟ کیا آسمان میں مشرک رہتے؟ کیا آسمان میں کافر رہتے؟ کیا آسمان میں منافق رہتے؟ آسمان میں سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، سب ایک ہی فرقے کے مالک ہیں۔ اللہ نے آسمان والوں کو صرف ایک امتحان میں ڈالا، ایک امتحان لیا۔ اللہ نے کہا میں آدم کا پتلا بناؤں گا، اسے تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ میں آدم کا مٹی کا پتلا بناؤں گا، تم نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ آدم کا سجدہ پہلے نہیں کرنا، پہلے آدم ہاؤلائے کے نام بتائے گا، پہلے آدم پنجتن کے نام بتائے گا، پھر میرے ملائکہ آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ آدم نے ہاؤلائے کے نام بتائے، آدم نے پنجتن کے نام بتائے، آدم نے نور الہی کی 5 ہستیوں کے نام بتائے۔ اللہ نے کہا میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ آدم سجدے کے لائق تب تک نہیں ہوا جب تک پنجتن کے نام نہیں بتائے۔ آسمان پر بدکار نہیں رہتے، آسمان پر منافق نہیں رہتے، آسمان پر سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، وہ پنجتن کا پاک نور ہے۔ ہمارے مجلس صبح بھی پڑھی تھی، ابھی بھی مجلس سے ہی آیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہ انتظامیہ کر دے گی۔ آج بس میری چھوٹی سی حاضری سمجھ کے شروعات سمجھ لیجیے، جیسے اللہ نے ہمت دی۔ آسمان پر ایک ہی مذہب، اور وہ پنجتن کا مذہب، پنجتن پر ایمان لانا، یعنی اس سے ثابت ہوا آدم نہیں تھا لیکن وہ تھے۔
آدم نہیں تھا، نہیں تھا، وہ تھے، وہ 5 تھے۔ آدم کا مٹی کا پتلا پہلے بنا، یعنی یہ بھی ثابت ہوا وہ مٹی کے نہیں ہیں، ماشاءاللہ، کیونکہ شروعات تو مٹی کے پتلے سے آدم سے ہوئی، لیکن وہ تو پہلے سے تھے۔ تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ پنجتن ہم جیسے ہیں؟ واہ جی واہ، ثابت ہوا نا اس سے، معصوم کا پتہ چلا وہ تھے، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ تھے، انہوں نے کہا وہ خالق ہے تو وہ ہے، انہوں نے کہا وہ خالق ہے، وہ رحمان ہے، وہ ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا، جب انہوں نے کہہ دیا تو وہ ہے، کیونکہ جب کوئی نہیں تھا وہ تو اس خالق کائنات کے ساتھ تھے، وہ تو تھے، وہ تو تھے، اس لیے اللہ نے معصوم پہلے بنا، معصوم پہلے بنا۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے صرف ایک امتحان لیا آدم کا، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ کیوں امتحان لیا یہ بھی سن لیجیے، میں نے بھی کہا نا آسمان پر کافر نہیں رہتے، آسمان پر مشرک نہیں رہتے، آسمان پر منافق نہیں رہتے، ایک تھا جس کی منافقت ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آدم کا پتلا بنایا۔ عبادت اس نے اتنی کی، اللہ کو سجدے اتنے کیے، لیکن وہ پھر بھی منافق تھا۔ یعنی پتا چلا کہ صرف عبادت کرنا کافی نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا کافی نہیں، اللہ کو سجدہ کرنا کافی نہیں، اس نے کونے کونے پر سجدہ کیا، کونے کونے پر سجدہ کیا۔ اللہ نے کہا میرے ملائکہ سنو، میں مٹی سے ایک پتلا بناؤں گا، اسے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ اس نے کہا بارے لا میں سجدہ کیسے کروں، میں آگ ہوں، یہ مٹی، آگ بلند ہوتی ہے، مٹی زمین پر ہوتی، یہ تو میری شان کے خلاف ہے، میں اسے سجدہ کر دوں، میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اللہ کے احکام کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا۔ اللہ نے کہا جا، میں نے تجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، جا میری بارگاہ سے دفع ہو جا، جا میری بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے چلا جا، تو میری بارگاہ سے رد ہو گیا۔ اللہ نے مارا نہیں بلکہ نکال دیا، اللہ نے فرشتوں کی صفوں سے اٹھا کے باہر نکال دیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے باہر نکال دیا۔ اللہ نے کہا جا میں تجھے ماروں گا نہیں، لیکن تم منافق ہے، میری بارگاہ سے چلا جا، میرے فرشتوں کی صفوں سے چلا جا۔ ثابت ہو گیا، اللہ نے یہ عمل کر کے ثابت کر دیا کہ اگر آج بھی حسین کی مجلسوں میں، اگر آج بھی ہماری عبادت گاہوں میں تمہیں کوئی منافق مل جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ ان میں کون منافق، اسے اپنی صفوں سے اٹھا کے باہر پھینک دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منافق کا مقدر ہے، چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پر ہو۔ یہ منافق کا مقدر اٹھا کے باہر پھینک، چاہے زمین پر ہو چاہے آسمان پہ۔ اللہ نے کر کے بتایا کہ منافق کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم اوپر سے اے اللہ تیری بڑی عبادت کریں، سجدے کرتے ہیں، پنجتن اور معصوم کی ہدایت اگر ہم نے نہ اپنائی، معصوم اور معجزے کا اقرار